اور جب اتنا عظیم علم ان کے پاس ہے تو ان کے تلامذہ کی فہرست بھی بہت بڑی. اب جانتے ہیں ابن قدامہ رحمہ اللہ خود ان کے تلمیذ ہیں. الضیاء المقدسی ان کے تلمیذ ہیں. حافظ عبدالعظیم المنذری جن کی مختصرات ہیں سنن ابی داؤد پر، صحیح مسلم پر، الترغیب و ترہیب، صحیح مسلم پر مختصر صحیح مسلم. یعنی ایک عظیم علماء جو ہے ان کے تلامذہ میں سے ہیں، معروف شخصیت ہیں. عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ. عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ ان کی جو شخصیت ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ اہل علم نے ان کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں. بس میں احساس دلانا چاہتا ہوں کہ ہم علماء سے کیوں واقف نہیں ہو پا رہے ہیں، کیوں نہیں پڑھتے ان کی زندگی کو. اور ہم جو معروف نام ہے، جو عامۃ الناس جانتے ہیں، بس اسی نام پہ ہم اکتفا کر رہے ہیں. ہمت نہیں، عالی ہمت نہیں ہے کہ ان کو بھی پڑھیں، ان سے بھی واقف ہوں. اور ان کو پڑھیں گے تو دسیوں لوگ ان سے جڑتے ہیں، آپ ان کو بھی جا کے پڑھیں. اتنی بڑی بات ہوتی ہے، آسان کام نہیں ہے. عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ کے بارے میں امام ذہبی رحمہ اللہ اتنے متاثر ان سے. ایک تو بہت مفصل لکھا ہے ان کی زندگی کو، اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ الامام، العالم، الحافظ، الکبیر، القدوہ، العابد، الاثری، المتبع، یہ سب ان کے بارے میں لکھا ہے. اللہ اکبر. جانتے ہیں کون کہہ رہے ہیں بات؟ امام ذہبی رحمہ اللہ ایرے غیرے سے متاثر نہیں ہوتے. وہ ایرا غیرہ ان کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتا ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے ہزاروں کو پڑھا ہے، سب کی زندگیوں سے واقف ہے ماشاءاللہ. عمراء کو، ملوک کو، وزراء کو، ادباء کو، علماء کو، صلحاء کو، سب کو پڑھا ہے انہوں نے. ان کے دل میں جگہ بنانا واقعی وہ شخصیت ہونی چاہیے. ان کے بارے میں اتنے باتیں لکھی ہیں، جذباتی طور پر نہیں. ان کی زندگی کو پڑھا، ان کی جہود کو دیکھا، ان کی زندگی کو دیکھا تو اتنی باتیں ان کے بارے میں لکھی. اللہ اکبر. یہ معمولی بات نہیں ہے، کسی کا نقل نہیں کیا انہوں نے، ان کی زندگی کو پڑھ کر کے ان کے اپنے الفاظ ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ان کے بارے میں اہل علم کا کیا مقام تھا. آپ نے سنا ہوگا، یعنی ایک بڑے عالم دین ابو موسیٰ المدینی، ابو موسیٰ عبداللہ ابن ابی بکر المدینی 6ویں صدی ہجری کے ہیں. 583 یا 81 ہجری سے وفات ہے ان کا. خصائص مسند امام احمد بن حنبل، چھوٹا سا رسالہ ہے ان کا، میرے پاس ہے. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کتنی بڑی شخصیت. اصبہانی علماء میں سے وہ اصبہان کے ہیں کہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص نے ایک حدیث سے متعلق گفتگو کر رہا تھا. الضیاء المقدسی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کہا کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، اخرجہ البخاری فی صحیح. وہ حدیث کون سی وہاں منقول نہیں ہے. عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث تو صحیح بخاری میں نہیں ہے. مطلب ان کا حافظہ، ان کا تبحر علمی دیکھیں آپ. اس نے کہا کہ نہیں، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. یہ محاکمہ کے طور پر انہوں نے جو ہے ابو موسیٰ المدینی رحمہ اللہ، جو ان سے عمر میں بڑے، علم اور فضل کے اعتبار سے ان کا بھی کافی مقام ہے، تو محاکمے کے طور پر ان کے پاس وہ شخص گیا کہ جو ہے کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں نہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے نا یہ حدیث، اور یہ شخص کہہ رہے کہ حدیث صحیح بخاری میں نہیں ہے، آپ ہی بتائیے مجھے. تو ابو موسیٰ المدینی رحمہ اللہ نے انہی کی طرف اشارہ ہے، ماذا تقول انت، آپ کی کیا رائے ہے، صحیح بخاری میں ہے نہیں حدیث؟ انہوں نے کہا کہ صحیح بخاری میں نہیں ہے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ صحیح بخاری میں نہیں ہے. تو پھر اس آدمی کے لیے خجلت والی بات تھی، شرمندہ ہو گیا آدمی کہ میں جس کو اپنا مرجع مانتا ہوں وہ ان کو مرجع مانتے ہیں، جس سے میرا منازع ہوا ہے، جس سے میں نے جھگڑا کیا ہے، جس کی میں نے تحقیر کی ہے. اتنے بڑے عالم دین. آپ اندازہ لگائیں، ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ 430 ہجری ان کا سن وفات ہے. معرفت الصحابہ ان کی کتاب ہے، کتنی 5 جلدوں میں ہے ہمارے پاس. معرفت الصحابہ معروف کتاب گھر میں ہے ہمارے. تو معرفت الصحابہ جو ان کی کتاب ہے، ابو موسیٰ المدینی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ اغلاط ہیں، کچھ غلطیاں تھیں اس میں کچھ یعنی اوہام ہوئی ہیں، ان کو لاحق ہوئی ہیں، لیکن جرأت نہیں ہو رہی تھی کسی کو اس کا تعاقب کرنے کے لیے، علمی گرفت کرنے کی کسی کو ہمت نہیں تھی. کہا کہ بحیثیت مسافر یہ آئے تھے اصبہان کو، اور آئے تو یہ کام کر کے چلے گئے، اور مستقل رسالہ لکھا، اور رسالے کا نام ہے کہ تبیین الإصابہ لأوہام حصلت لأبی نعیم فی معرفت الصحابہ. ایک رسالہ لکھا انہوں نے. کہا کہ اتنی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں یہاں پر، اور سب جو ہے بس اندرونی طور پر سوچتے رہ گئے، اور آئے اتنی جرأت سے علمی اعتبار سے کام کر کے چلے گئے. بہرحال میں آگے سناؤں گا، اس پر کچھ حادثہ بھی ہوا تھا. اس واقعے کو رکھ کر کے ابو موسیٰ المدینی رحمہ اللہ نے کہا، ابو موسیٰ المدینی کا جو رسالہ ہے خصائص المسند امام احمد بن حنبل، وہ بہت وقیر رسالہ ہے، مرجع کی حیثیت ہے اس کی. شیخ البانی رحمہ اللہ سے جب مطالبہ کیا تھا شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کہ جو ہے مسند احمد سے متعلق کام کریں، ایک خاص پس منظر میں عبد القدوس الہاشمی نے جو اعتراضات کیے تھے اس پر،
تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے جگہ جگہ پر جو مستقل رسالہ ہے ان کا الذب الاحمد، تو اس میں اس رسالے سے کافی استفادہ کیا شیخ البانی رحمہ اللہ نے. بڑے عالم دین ہیں ابو موسیٰ المدینی. تو ابو موسیٰ المدینی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ نے جو معرفت الصحابہ پر جو علمی گرفت کی ہے، جو علمی کام کیا ہے، اور اس قدر باریکی سے جو کام کیا ہے، لو کان الدارقطنی لصوبہ، اگر دارقطنی ہوتے تو ان کو جو درست قرار دیتے کہ آپ کا کام بالکل درست ہے، یعنی جو ماننے کے قابل ہے. بلکہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک عالم دین ہے، ان کی زندگی بھی مختصر لکھی گئی، جن کا یہ قول میں سنانے جا رہا ہوں آپ کو. تاج الدین البیکندی کہا کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ کے بعد حافظ عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ جیسا رجال پر، علل پر یعنی گہری نگاہ رکھنے والا پھر کوئی عالم نہیں آیا ہے امام دارقطنی رحمہ اللہ کے بعد. جانتے ہیں کتنی بڑی شخصیت ہے، لیکن ہم دیکھیں ہم واقف نہیں ان سے، ان کی زندگی کی جہود سے واقف نہیں ہے، حالانکہ کتنی بڑی شخصیت ہے. حتیٰ کہ ان کے معاصر، ان کے رشتہ دار اور ان کے ساتھ زندگی لگائے ہوئے، بلکہ خود دنیا کے ایک عظیم علماء میں سے ابن قدامہ رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں ہم دونوں ایک ساتھ پڑھنے کے لیے نکلے، اور ایسا ہوا ہے کہ ہر معاملے میں ہم ایک دوسرے سے بازی مارنے کی کوشش کرتے. کلما نستبق فی خیر سبقنی، ایسے الفاظ آتے ہیں. جب ہم نے خیر کے معاملے میں بازی مارنا چاہا تو یہی ہم میرے سے آگے نکل جاتے. الا فی القلیل، سوائے چند امور میں، ورنہ ہمیشہ یہ آگے نکلے ہوئے ہوتے. کہا کہ جو کسر جو باقی تھی وہ بھی جو پوری ہو گئی ان کی طرف سے، کہ اہل بدعت نے جو ان کو اذیت پہنچائی، میں آگے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ اہل بدعت نے کیسے اذیت پہنچائی ان کو. اہل بدعت نے جو ان کو اذیت پہنچائی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے فضائل کو، ان کی خوبیوں کو، ان کے مقام کو، ان کے درجات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے مکمل کر دیا ان کو زندگی کے اندر. یعنی ایک معاصر ان کی تعریف کر رہے ہیں، ان کے شریک درس، ان کے ساتھ رہنے والے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، جنہوں نے پوری زندگی ان کے ساتھ لگائی، وہ خود دنیا کے عظیم علماء میں سے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے مطلب ہر باب میں یہ مجھ سے آگے نکلے. اب ضیاء المقدسی رحمہ اللہ سفر میں بھی ان کے ساتھ تھے، ان کے رشتہ دار بھی ہیں اور ان کے خانوادے کے ہیں اور ان کے تلمیذ خاص ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی جس عالم دین نے بھی، جس محدث نے بھی حافظ عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ کو دیکھا، ان کے حفظ کو، ان کے اتقان کو، ان کے حسن مذاکرہ کو، ان کی تصنیفات کو، ان کی زندگی کو، ان کی جہود کو، سبوں نے یہی کہا کہ ما رأینا مثلہ، ہم نے ان جیسے عالم کسی کو نہیں دیکھا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کس دور کے علماء کہہ رہے ہیں؟ سب یہ معمولی بات نہیں. آپ اس کو گہرائی سے لیں. اس بات کو آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں بھی ان کی زندگی کو لکھا ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ جانتے ہیں حافظ ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ کے داماد ہیں نا، وہ حافظ ابو الحجاج المزی کے داماد ہیں، اور حافظ ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ کے شاگرد بھی ہیں، اور ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ کی کتنی تعریف کرتے ہیں. ان کی تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھی، کتنے مقامات پر سمعت شیخانہ کتنی جگہ پر لکھتے ہوں. ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ کی اتنی تعریف کرتے ہیں، اتنی قدر و منزلت بیان کرتے ہیں اپنے ساس کی، اپنے سسر کی، اپنے گھرانے کی. اور جب اپنے سسر کی جب تعریف کرنے لگے، ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ کی جب تعریف کرنے لگے، تو کہا کہ ابو الحجاج المزی اور حافظ عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ دونوں بھی کانا نادراتین فی زمانہما، دونوں اپنے اپنے زمانے کے، اپنے اپنے وقت کے یعنی بڑے علماء میں سے تھے، نایاب لوگوں میں سے تھے، کمیاب لوگوں میں سے تھے. مثالیں ملنی مشکل ہیں ان کی. فی رجال حفظا و اتقانا سماعا و اسماعا و سردا للمتون. کہتے ہیں کہ جو اسماء رجال سے متعلق، حفظ المتون سے متعلق، متون کو یوں ہی پیش کرنے سے متعلق یہ مقام تھا ان کا. اللہ اکبر. یہ ایک نادر ترین شخصیت. ضیاء المقدسی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب ان سے جب چاہے پوچھے وہ حدیث سنانے کے لیے وہ حدیث سنا دیتے تھے. ان کے ایک فرزند ہیں ابو موسیٰ، کنیت سے مشہور ہیں، وہ ان کے فرزند ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا حافظہ بڑا مضبوط تھا، صحیح ہے نیات تھی ان کو، لیکن لوگ جب پوچھتے تو جو ہے کتاب کھول کر ہی سناتے تھے. ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے، آپ کیوں کتاب ہی سے سناتے ہیں؟ کہا کہ انی اخاف العجب. اللہ اکبر. میرے دل میں عجب نہ آ جائے،
میں خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جاؤں. دیکھو حافظی کی بنیاد پر میں کیسے سناتا ہوں. سبحان اللہ العظیم. دیکھ رہے ہیں اخلاص کا نمونہ دیکھ رہے ہیں ہمارے علماء کو. اللہ اکبر. نہیں ہمارے علماء کو پڑھیے, ان سے سیکھیے. اور وہ یہ سب ایسی شخصیتیں ہیں واللہ ہم ترس رہے ہیں صحبت کے لیے, ایسی روحانی صحبت کے لیے ترس رہے ہیں. کم از کم ان کی زندگی تو پڑھیں تو شاید ہماری سوچ بدلے, ہمارے ارادے بدلے, عالی ہمت ہو, اللہ سبحانہ وتعالی کا تقرب نصیب ہو, دنیا کیا ہے کر کے ہم کو معلوم ہو. لیکن ہم جان نہیں پا رہے ہیں ان لوگوں کو. اتنی بڑی شخصیت حافظ عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ. ان کی تصنیفات اگر آپ دیکھیں گے متعدد تصنیفات. جانتے ہیں انہوں نے تصنیفات بھلے ہی وہ کچھ تصنیفات ان کی جو ہے میدان عمل میں زیادہ شہرت نہیں پائیں, لیکن ان کی تصنیفات نے ایک دھماکہ مچایا علمی دنیا کے اندر. انقلاب برپا کر دیا ان کی تحریروں نے. الکمال فی اسماء الرجال کس کی کتاب ہے؟ انہی کو کتاب کے رکھ کر کے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال لکھی گئی ہے. اسی کو رکھ کر کے جو ہے تہذیب التہذیب, تقریب التہذیب, اور جو ہے خزرجی کی جو خلاصہ ہے وہ, اور حافظ ذہبی رحمہ اللہ کی تہذیب التہذیب, اور جو کیا سب اسی پر کام, کتب ستہ پر بقیہ کام سب اسی کو رکھ کر کے کیا گیا ہے. آپ کی اختراع تھی. آپ نے کتب ستہ کا ایک تعارف کروایا لوگوں میں. ابن ماجہ کو ضم کیا, اس میں آپ نے کتب ستہ کا تعارف کروایا, وہ فکرہ دیا انہوں نے. کتب ستہ سے متعلق ہمارا جو درس ہے اس میں بتایا تھا نا میں آپ کو. الکمال فی اسماء الرجال. عمدۃ الاحکام مملکت سعودیہ میں اس کتاب کی کافی شہرت ہے. جیسے بلوغ المرام وغیرہ پڑھائی جاتی ہے ویسے عمدۃ الاحکام. مجھے یاد آ رہا ہے, میں ڈھونڈ رہا ہوں کہاں پڑھا تھا, مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے یعنی کہا کہ بلوغ المرام کے مقابل عمدۃ الاحکام زیادہ مفید کتاب ہے. اور اس کی جو شرحیں بھی کئی لکھی گئی, جیسے بلوغ المرام کی شرحیں لکھی گئی ہیں. میرے پاس جو کتاب ہے احکام جو ابن دقیق العید رحمہ اللہ کی, یہ بہت مفید شرح. شیخ ابن عثیمین نے بہت تعریف کی اس کی. کہا کہ میں بچپن میں جو جب پڑھائی کے لیے جاتا تھا طالب علم زمانے میں, تو کافی نکات, مفید باتیں, اصولی باتیں اس میں سے لیتا, میں اس کو نوٹ کر لیا کرتا تھا میں. کہا کہ ابن دقیق العید یعنی وہ اپنے نام کی طرح دقیق قسم ہی کہا ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ان کے بعد ان سے متعلق. تو انہوں نے جو عمدۃ الاحکام کی شرح کی, کئی علماء نے شرح کی ہے. شیخ عبداللہ البسام نے بھی جو ہے دور حاضر میں اس کی شرح کی ہے. تو عمدۃ الاحکام نہایت مفید, بہت عمدہ کتاب. کافی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. ابو نعیم الاصبہانی پر جو ردود تھے وہ بھی کتاب ہے ان کی. اور بھی جو ہے کافی کتابیں ہیں ان کی. الامر بالمعروف والنہی عن المنکر پر کتاب ہے. اور جو ہے النصیحہ فی الادعیہ الصحیحہ, اور جو ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی جو زندگی ہے, جو ان پر آزمائشیں آئیں, محنت الامام احمد بن حنبل پر کتاب ہے ان کی. الاعتقاد ہے امام شافعی رحمہ اللہ سے متعلق, الاعتقاد الامام شافعی. اور بھی کافی کتابیں آپ دیکھ لیجیے سیر اعلام النبلاء میں. تو یہ ایک معروف شخصیت ہے, معروف عالم دین ہے, ایک عظیم مجاہد ہیں, جو ان کی زندگی میں کافی حوادث آئے, کافی حادثات آئے. اور عقیدے کے باب میں آپ بہت غیور سلفی عالم تھے, بہت غیور سلفی عالم. آپ جو ہے اصبہان گئے تھے, ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ کی اشعریت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا, تو وہاں سے نکالے گئے, بلکہ قتل کا ارادہ ہو گیا ان کا. عراق کے علاقوں میں, کافی علاقوں میں حافظ العقیلی رحمہ اللہ ان کی جو کتاب ہے الضعفاء, اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ معروف عالم دین, عظیم عالم دین, فقیہ الامہ. لیکن حفظ کے اعتبار سے جو اہل علم نے کلام کیا ان پر, امام بخاری نے کلام کیا ہے, امام ذہبی رحمہ اللہ نے میزان الاعتدال میں کلام کیا ہے, خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے مستقل اس کا ایک حصہ انہوں نے بیان کیا ہے. عقدی اعتبار سے بھی گفتگو کی گئی ان پر. عبداللہ ابن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے عقدی اعتبار سے گفتگو کی ہے ان پر. بہرحال وہ ہمارا ایک موضوع نہیں ہے, لیکن ان کے حفظ سے متعلق جو کلام کیا گیا ہے. امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ یہ اکیلے ہیں کتب ستہ کی روات مصنفین میں سے جو ان کی روایت لائی ہیں, اور ان پر کلام کیا ان پر. شیخ البانی رحمہ اللہ نے کیا انصاف سے کام کیا ان پر ماشاءاللہ, اور کافی اچھا دراسہ کر کے بتایا امت کو کہ ان کے حفظ سے متعلق جو کام کیا گیا ہے وہ تو بہرحال بیان کیا جائے گا. امامت مسلم ہے, اس لیے ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کے حفظ سے متعلق بھی واضح کر دیا تقریب میں ایک جملے کے اندر, اور ان کی امامت کو بھی واضح کر دیا. تو یہ جب چیزیں انہوں نے لوگوں کے سامنے بیان کی تو مستقل طور پر کافی قتل کرنے کے ان کے تعلق سے مسائل پیدا ہو گئے. بہت باریکی کے ساتھ ان کے تلامذہ نے ان کو لے کر کے نکالے وہاں سے. دمشق میں تھے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے 595 ہجری کا جو سن ہے اس کے جو حوادث ہیں البدایہ والنہایہ اٹھا کر کے دیکھیں آپ, ان کے تعلق سے بہت درد بھرے انداز میں لکھا ہے. استواء علی العرش کے مسئلے کو لے کر کے, صفات باری تعالیٰ سے متعلق, نزول باری تعالیٰ سے متعلق, جو انہوں نے اسماء و صفات کا جو اہل السنہ کا جو عقیدہ ہے جب اس کے سامنے پیش کیا گیا تو ان کو مجسمہ اور ان کے تجسیم کے تعلق سے جو معروف بات ہے اس نقطۂ نظر سے جو ہے ان پر کافی گرفت ہوئی ان کی.
اور جو ہے سب ایک طرف ہو گئے تھے، یہ ایک طرف ہو گئے تھے. والی بغداد نے ان سے کہا، والی دمشق نے ان سے کہا کہ یہ سب ایک طرف ہیں، تم ایک طرف ہو، تم ہی حق پر ہو. کہا کہ نام، حق جو ہے وہ ایک آدمی بھی ہو تو وہی حق ہے. تو کافی تکلیف ہوئی اس کو، وہاں سے نکالا اس نے. مصر چلے گئے. مصر میں بھی یہ حادثات آئے ان کے ساتھ. ابو طاہر السلفی رحمہ اللہ سے کافی استفادہ کیا، بہت استفادہ کیا. 576 ہجری سے وفات ہے ان کا. ان سے بھی کافی استفادہ کیا، لیکن وہاں بھی ایسے مسائل آئے ان کے ساتھ. عقدی اعتبار سے انہوں نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، کبھی مداہنت نہیں کی. یہ حوصلہ ملتا ہے جب ان لوگوں کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں تو.